হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। বরাবরের মতো আমরা আজকেও একটা ইসলামিক ভিডিও নিয়ে রিয়াকশন দিব। আজকের টপিকটা হচ্ছে উম্মাদ কা ইতনি তাবাক্কুফ সে লাড়না রহেগা। হ্যাঁ, হিন্দি একটু বা উর্দু আমার এদের একটু বুঝতে কষ্ট হয় আর কি। হ্যাঁ, ভুল হইলে মাফ করবেন। আর আমাদের বক্তা হচ্ছে মুফতি তারেক মাসুদ। ওনার অনেকগুলো ভিডিও আমরা এর আগে রিয়াকশন দিয়েছি। এই ভিডিওটা নিয়ে অনেকে মানে অনুরোধ ছিল যে এই ভিডিওটা নিয়ে আমরা রিয়াকশন দেই। আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। মূল বিষয়টা হচ্ছে আপনার দাজ্জালের জাহির নিয়ে আর হ্যাঁ, কি আলোচনা হবে। জাহির নিয়ে আলোচনা হবে। তো আগে আমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবো, তারপর রিয়াকশন জানাবো। আমাদের ভিডিও যদি আমাদের মাধ্যমে ভালো লাগে আপনাদের, তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। একটি বয়ান হ্যাঁ হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ সাথে থাকবেন। ইনশাল্লাহ সাথে থাকবেন। তো আগে ভিডিওটা দেখি, তারপর রিয়াকশন জানাবো। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो बेटे दिए हैं, एक इसहाक और एक इस्माइल। दोनों को अल्लाह ने नवाजा। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में यहूद पैदा हुए जो आज बनी इसराइल कहलाते हैं, जिन्होंने आज नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ एक पैगंबर आए जिनका नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे दिए तो एक की सिफत बयान की, बशरनाहु बिगुलामिन अलीम। इसहाक का नाम रखा इल्म वाला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है बिगुलामिन हलीम, हिल्म वाला, क़ुव्वते बर्दाश्त। इसमें इशारा दे दिया कि इसहाक की औलाद का दुनिया में गलबा इल्म के ज़रिए होगा, और इस्माइल की औलाद का दुनिया में गलबा हिल्म, कुर्बानी। जैसे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह होने के लिए लिटाया गया, फौरन अल्लाह की रज़ा के लिए लेट गए। ये भी एक किस्म का फ़िदाई हमला था। फ़िदाई हमले में आदमी खुद ही लेट जाता है ना। तो बता दिया कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इसमें कुर्बानी का जज्बा होगा। इसकी दावत के पीछे क्या है? तलवार है। यही वजह है कि सहाबा कराम दुनिया में लड़े हैं और कितनी कुर्बानियां दी हैं। 10-10 हज़ार लोग एक एक जंग में शहीद हुए हैं। क्योंकि अगर सिर्फ आप दलाइल से बात करते हो तो दुनिया में हर एक दलाइल की ज़बान नहीं समझता। मशहूर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुरान क्या कहता है? वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिअ व बिअउ व सलवातु व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अल्लाह अगर अहले हक को लड़ने का हुक्म ना देता तो ज़मीन में कोई इबादत गाह भी बाकी न रहती। जो एथियस लोग हैं, जो खुदा को नहीं मानते, इनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट खुदा है। अय्याशी में सबसे बड़ी रुकावट मजहब है, और मजहब का तसव्वुर कहां से शुरू होता है? खुदा के तसव्वुर से। तो हर अय्याश आदमी की ख्वाहिश है खुदा का इनकार करना, क्योंकि आप खुदा को मानोगे फिर आपको यह मानना पड़ेगा उसका बंदों से लिंक क्या है, फिर उस लिंक के बाद ये वो चाहता क्या है बंदों से। तो वहां आप पे पाबंदियां लगना शुरू कि ये सही है और ये क्या है? गलत है। खुदा को आपने दरमियान से निकाल दिया, अब आपके लिए दुनिया की हर चीज क्या हो गई? हलाल। तो कुरान कह रहा है कि अगर खुदा अहले ईमान को लड़ने का हुक्म ना देता तो जमीन में कोई इबादत गाह भी बाकी ना रहती। तो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो जिहाद का काम लिया, बदर से शुरू हुई है लड़ाई, और लड़ते 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 यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़। आपने फरमाया मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर गालिब रहेगी, युकातिलून, और वो हमेशा लड़ती रहेगी यहां तक कि दज्जाल जाहिर हो जाए। उस वक्त से लेकर 1400 साल गुजर गए, तारीख में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया है कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतें कुफर को ताकत के जोर से इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इस्लाम को ताकत के जोर से खत्म करने की कोशिश ना कर रही हों और मुसलमान उसके मुकाबले में खड़े ना हुए हों। और इसी की लेटेस्ट मिसाल जो मिलती है अफगानिस्तान है। पहले रशिया ने हाथ साफ किया वहां पे,
جس ملک پہ پاؤں رکھا اس نے اس کو ہڑپ کر دیا. آپ کیا رشیا کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں؟ اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی پاور. اور جس طرح سے اسلامی ملکوں کو اس نے ہڑپ کرنا شروع کیا, اس سے لگتا تھا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ اللہ نے اس دین کو غالب رکھنا ہے قیامت تک, شاید یہ آیت صحیح نہیں ہے. کیونکہ رشیا, میں تو ان ملکوں میں جا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ازبکستان میں گیا, بخارا میں گیا, سمرقند میں گیا, انہوں نے بتایا کہ رشیا نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اتنا ظلم کیا ہے کہ اگر کسی کے وضو کا نشان بھی نظر آتا تھا اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا تھا. وہاں میں نے لوگوں سے انٹرویو لیے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ دادا پہ جو ظلم ہوا ہے, گھروں کے اندر انہوں نے تہخانوں کے اندر شراب خانے کھولے, جنہوں نے اسلام کو محفوظ رکھنا تھا انہوں نے کیا شراب خانے کھولے, وہاں لڑکیاں وڑکیاں لا کے رکھی تاکہ اگر چھاپا پڑے تو لگے کہ یہ کیا ہے, عیاشی کا اڈا, اور وہاں قرآن رکھ کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا. انہوں نے اس طرح سے محفوظ کیا. پھر بھی اگر کسی کی مخبری, یہاں تک کہ اگر کسی بچے کو سلام کرتا ہوا دیکھ لیا جو السلام علیکم کہہ رہا ہے, اسے گرفتار کیا کہ تجھے یہ سلام کس نے سکھایا, اس کو قتل کر دیا ہے. یہ جو دنیا میں آج بڑے بڑے پاورفل کنٹری بنتے ہیں نا, جو دنیا کو لبرلزم کو, وہی براڈ مائنڈڈ بنو, ہر ایک کو اپنے جینے کا حق ہے, یہ جینے کا حق صرف ان کے اپنے لیے, دنیا میں اپنے علاوہ کسی اور کو یہ جینے کا حق نہیں دیتے. اس طرح سے ظلم کر کے کیا کیا ہے, اسلام کو ختم کرنے کی کوشش. اس کے بعد رشیا آیا کہاں, افغانستان. انتہائی غریب ملک, انتہائی پسماندہ ملک. افغانستان کی آرمی نے فوراً رشیا کے سامنے ہتھیار ڈال دی. آپ بتاؤ, اگر آپ کے ملک کی آرمی اگر سلنڈر ہو جائے تو پھر لڑنے کی طاقت کا کوئی تصور باقی بچتا ہے؟ ساری دنیا نے یقین کر لیا کہ افغانستان کو رشیا نے زیر کر لیا ہے. اس وقت نہ امریکہ آیا نہ کوئی اور کنٹری آیا, ساری دنیا جانتی تھی یہ جنگ ہار چکے ہیں. لیکن وہی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہمیں یاد ہے افغانیوں نے, ہم تو چھوٹے بچے تھے اس وقت خبریں سنتے تھے, جو لوگ وہاں سے لڑکے آتے تھے مٹی کے گاروں سے پھینکنا شروع کیے ٹینکوں کے اوپر. 100 آدمی ٹینکوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, شہید ہو رہے ہیں, بالآخر ایک جا کے ٹینک پہ قبضہ کر رہے ہیں. اتنی قربانیاں دی ہیں کہ 16 لاکھ تو آفیشلی یہ رپورٹ ہے, حقیقت اس سے کئی گنا. افغانوں کی پوری نسل کٹ گئی اس میں, ہر گلی میں لڑائی ہوئی, ہر محلے میں لڑائی ہوئی. یعنی اتنی پاورفل آرمی سے عوام لڑی ہے, عوام جن کو نہ اسلحہ چلانا آتا ہے نہ باقاعدہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے. وہاں کے علماء, مدارس کے لوگ کھڑے ہوئے, یونیورسٹیوں کے, کالج, جس کے ہاتھ میں جو آیا انہوں نے اتنا لڑے ہیں شہادت. اور پھر اللہ نے آسمان سے ان کی مدد دکھائی, ان شہداء کے خون میں خوشبو سنگھائی اللہ نے ان کو. یہاں تک تھا کہ راکٹ لانچر کو وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ہے کیا ہے, اس میں پانی پیتے تھے, اس کا جو لانچر ہوتا ہے نا اس میں پانی پیا کرتے تھے. اتنی جانیں کٹی ہیں, اتنی جانیں کٹی ہیں. بالآخر چند سالوں کے اندر وہ روس جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر پنجہ گاڑ لے کسی کا باپ بھی اس ہاتھی کے پنجے کو اٹھا نہیں سکتا, دنیا کی غریب ترین قوم نے اس کے ایسے ٹکڑے کیے ہیں, ایسا اٹھا کے پٹخا ہے کہ اب دوبارہ افغانستان کے رخ کرنے کا وہ نام نہیں لے رہا. یہ اسلام کا اتنا بڑا معجزہ تھا جس پر افغان مجاہدین کو جتنی حوصلہ افزائی کی جاتی, جتنا اپریشیٹ کیا جاتا کم. لیکن جن کی عقلوں پہ, جن کی آنکھوں پہ جو ہے نا پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, جو عقل پرست ہیں, وہ اتنے بڑے اسلام کے معجزے کو ماننے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ رشیا اور امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ کو, یعنی رشیا کو جو شکست دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ بولو بھائی, امریکہ نے دی. حالانکہ امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی پکڑنے کے لیے آیا وہ امریکہ, وہ تو بہت بعد میں آیا. اس نے جب دیکھا کہ یار یہ نہیں پنپ پا رہا یہاں پہ, ایک معجزہ ہو رہا ہے, وہ پھر آیا. تو ان لبرل لوگوں کو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو دنیا کی ایک غریب ترین قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کیسے میں نے اتنی بڑی طاقت پر اس کو غالب کر دیا ہے. لیکن ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, عقل کے اندھے, انہوں نے کیا کہا کہ یہ کس کی جنگ ہے, یہ رشیا, یہ امریکہ, اور یہ امریکہ کی سازش تھی. اور حالانکہ امریکہ کا کوئی بھی فوجی وہاں جا کے لڑا نہیں ہے, بعد میں آ کے انہوں نے تعاون کیا جب دیکھ رہے کہ یہ واقعی یہ رشیا یہاں جنگ جیت نہیں سکتا.
لیکن اللہ نے یہ اعتراض دور کرنے کے لیے کہ یہ امریکہ کی جنگ کی وجہ سے میں نے فتح دی ہے، یہ مجاہدین کی وجہ سے، اللہ امریکہ کو افغانستان میں لے آیا۔ 20 سال ہو گئے امریکہ افغانستان میں گھاس کھا رہا ہے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ امریکہ نے کون سا ایسا تجربہ ہے جو افغانستان کی سرزمین میں نہ کیا ہو؟ ڈیزی کٹر بم 32 ہزار ٹن وزنی بم استعمال کیے، ایسی ٹیکنالوجی اس نے استعمال کی ہے جو تاریخ میں اب تک کسی جنگ میں اتنی زبردست ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوئی، اتنے غریب، بالکل اس کی مثال جیسے کوئی مرغی کو توپ سے اڑانے کی کوشش کرے نا، تو امریکہ نے وہی مثال یہاں قائم کی۔ افغانستان جیسے غریب ترین ملک جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، سر چھپانے کے لیے چھپڑے نہیں ہیں، اس غریب ترین کھنڈر ملک کو توپ کے ذریعے فتح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن غلبہ کس کا ہوا ہے؟ مرغی کا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ تو میڈیا کوریج نہیں کر رہا، میڈیا بتا نہیں رہا ہے، کیونکہ ڈنڈا کس کا ہے؟ امریکہ کا۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی وہ چیزیں بتاؤ جو میں اجازت دوں، جو میں اجازت نہیں دوں اس کی آپ کو بتانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ، یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ 20 سال ملا عمر، 10 سال تو وہ پہاڑوں میں چھپ کے قیادت کی ہے انہوں نے۔ دنیا میں کوئی ایسا کمانڈر دیکھا آپ نے جس کو سیٹلائٹ سیارے سونگ رہے ہوں، اس کی اپنی قوم، اپنی عوام، اس کے بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہوں، وہاں جو گورنمنٹ قائم ہو وہ اس کے خلاف ہو، سارے مل کے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو، پہاڑوں میں چھپ کے چھپ بھی رہا ہو، اور 52 ملکوں سے اکیلا لڑ بھی رہا ہو۔ ہر ملک نے جا کے افغانستان میں تجربہ کیا ہے، فرانس کی فوجیں وہاں آئیں، کینیڈا کی فوجیں وہاں آئیں، ترکی کی فوجیں وہاں آئیں، اور جناب ایسے ایسے ملک جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے، ہالینڈ وہاں پہنچا، سب جرمنی وہاں پہنچا، اور ان کی اپنی آرمی بھی انہی کے ساتھ، اور چند نہتے لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ طالبان ہے تو فوراً اریسٹ ہو رہا ہے، وہ کوئی ان کے حق میں تقریر کرے تو فوراً گرفتار ہو رہا ہے۔ ایسے قوم میں پہاڑوں میں چھپ کے ایک شخص کمانڈ بھی کرتا ہے اور 52 ملکوں سے اپنی آرمی کو لڑا بھی رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اسلام کا کمال ہے۔ کیونکہ آج افغانستان میں اگر شکست ہو جاتی اور امریکہ کا ہولڈ مضبوط ہو جاتا تو اگلا نمبر پاکستان کا تھا، پاکستان تباہ و برباد ہو جانا تھا پاکستان میں۔ اور پاکستان کی تباہی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سعودی عرب ختم، کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب میں سوائے صحراؤں کے درمیان میں اور کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے۔ یعنی اسرائیل کے ٹینک اگر آج مکہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنا بھی نہیں کہ درمیان میں 2-3 اسپیڈ بریکر بنا دو کہ یار تھوڑا سا یوں کر کے ان کو آنا پڑے، سیدھا پہنچیں گے 1 ہفتے کے اندر مکہ کے اندر۔ اور عربوں کے پاس فی الحال کوئی ایسی آرمی نہیں ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے۔ وہ آرمی پاکستان کے پاس ہے جو کسی حد تک لڑ سکتی ہے۔ تو 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جب امریکہ کوئی نیا صدر آتا ہے وہ اب میں اپنی مزید فوجیں بھیجوں گا، پالیسی چینج کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے بھی یہ کہا تھا کہ ہم مزید فوجیں بھیجیں گے، پچھلا والا تو تھک ہار کو کہتا بھائی نکالو یہاں سے، اگلا آتے ہی شو بازی میں شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم مزید فوجیں بھیجیں گے۔ اتنے حربے استعمال کیے کہ آپ کی سوچ ہوگی، افغانیوں کو ڈالر دے دے کے خریدا، مخبریاں کرو، بہت سے بکے، ہزاروں لاکھوں بکے ہیں، مگر ایک خدا کی قسم قربانی کی ایسی داستان قائم کی ہے کہ اگر آج اس پہ ڈاکومنٹری بنے لوگ بھول جائیں ساری دنیا کو، اور ساری دنیا کو بھول کے ان کے نعرے لگانا شروع کر دیں۔ ایسی میں جانتا ہوں ایسے گھروں کو، 10 بیٹے ہیں، ایک شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، چوتھا شہید ہوا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10 کے 10 شہید ہو گئے۔ گھر میں عورتوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں بچا، پورے گاؤں ملیامیٹ ہو گئے۔ مگر جیسے ایک سانپ کو اگر ایک چیونٹی دبوچتی ہے تو ایک جب پکڑ لینا تو وہ مرے یا جیے، لیکن آہستہ آہستہ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، تو سانپ اپنے پھن کے باوجود اور زہر کے باوجود بالآخر ان چیونٹیوں سے ان کی استقامت کی وجہ سے شکست کھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قطر میں جب ابھی طالبان کا اجلاس ہوا ہے اور امریکہ کے جرنل نے سے طالبان کے کمانڈر نے بہت بدتمیزی سے بات کی، تو قطر کے کوئی شہزادے تھے، انہوں نے
کہا کہ آپ یہ امریکہ کا جرنل ہے، اس سے آرام سے بات کریں. اس نے کہا یہ تمہارا باپ ہوگا، میرا باپ نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ایک پگڑی پہن کے ایک پٹھان امریکہ کے جنرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے کہ اس سے تمیز سے تو بات کرے گا، میں اس سے تمیز سے بات، میں جس طرح بھی کروں یہ میری سنے گا. بہت مشکل ہے بات سمجھا. تو یہ بہت عرصے سے چل رہے ہیں مذاکرات، 2011 سے مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر ڈرامے. بالآخر امریکہ نے ہتھیار ڈالے ہیں اور کہا بھائی تو مجھے عزت کے ساتھ یہاں سے جانے دے. اور اب وہ پتہ ہے اپنی ذلت کیسے چھپا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں، افغانی انٹرویو لے رہے ہیں امریکی کا. امریکی کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے یہاں بہت کیا تھا. اب اس طرح سے اپنی ذلت بولو چھپائی جا رہی، ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا. بالکل ابھینندن والی بات ہو گئی کہ اس کو پکڑ کے نہلا دھلا کے چائے وائے پلا کے رخصت کیا. کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا، مجھے چائے بھی ملی، نہایا بھی، بہت مزہ آیا الحمدللہ. ابے تو چائے پلانے کے لیے بھیجا تھا ہم نے تمہیں وہاں پہ. سوال پیدا ہوتا ہے نا. اب ہر ایک انٹرویو لے رہا ہے، وہ جگہ جگہ کلپ آ رہے ہیں اس انٹرویو کے. وہ امریکہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے. یار تم کس سے پٹے ہو یار؟ پاکستان سے بھی پٹتے تو کوئی بات تھی، انڈیا سے پٹتے کوئی بات تھی، ایران سے پٹتے کوئی بات تھی. کس سے پٹے ہو؟ جن کے پاس آرمی نہیں ہے، جو موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے ہیں، جنہیں کوئی ملک ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کے حق میں کوئی مضمون لکھنے کے لیے تیار نہیں کہ پکڑا نہ جاؤں، جو دہشت گردی کی ایک علامت بن چکے ہیں دنیا میں. تم نے ہی بنایا ان کو، تم نے ان کی حکومت گرائی، نئی حکومت بنائی، الیکشن کرائے، سڑکیں بنائی، یہ کیا وہ کیا، اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے پتلی گلی سے نکل رہے. ویسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہے. ایگریمنٹ یہی ہوا کہ ویسے ہی جہاں سے چلے تھے وہی. کتنا زور لگایا ایک ایک کمانڈر کو خریدنے میں، سونے میں تولیں گے تمہیں. یہاں تک آفریں کی گئی ہیں طالبان کے کمانڈروں کو کہ بھائی تم دنیا کے جس کنٹری میں شاہی محل چاہتے ہو وہاں تمہیں محل بنا کے دیں گے. وہ پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی تو یہ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلی. یہ ختم ہونے والا مذہب نہیں ہے اسلام. جہاں طاقت کی بات آئے گی وہاں طاقت، جہاں ڈیبیٹ کی بات آئے گی وہاں بحث کی دنیا میں بھی غالب آئے گا. تو قربانی دینے والوں نے الحمدللہ قربانی دے کر ایک بہترین تاریخ رقم کر دی ہے. کاش سینما گھروں میں کوئی ڈاکومنٹری چلے جس میں امریکہ کی شکست کو اور افغان طالبان کی قربانیوں کو دکھایا جائے. مجھے یاد ہے آج سے 11 سال پہلے میں یوٹیوب پہ ایک امریکی فوجی کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ میدان جنگ میں مشین گن لے کے طالبان کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک اخباری نمائندے نے اس سے انٹرویو لیا، یہ ٹی وی چینل نے، کہ تمہیں یہاں کیسا لگ رہا ہے لڑتے ہوئے؟ اس نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی. یہ لوگ لڑتے کس کے لیے ہیں؟ موت کے لیے. اور ایک امریکی جرنل کا انٹرویو آیا، وہ بھی میں نے خود سنا. اس نے کہا کہ اس جنگ میں خدا ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو بھائی یہ اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے جو دنیا میں ظاہر ہوا ہے. لیکن میڈیا اس کو کوریج دے نہیں سکتا، ہم بھی نہیں دے سکتے، میڈیا تو دور کی بات، کیونکہ وہ آخری کوریج ہی ہوگی. ایسے ہی ہے جیسے آپ اخبار میں ریاض بصرہ کا انٹرویو شائع کر دو تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ آخری ہی ہوگا. کر نہ دیں کہیں، ریاض بصرہ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک مثال دی. تو خیر میں جو بیان کر رہا تھا آپ سے، جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے ভিডিওটা আসলে সম্পূর্ণ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও এবং আপনাদের জন্যই, আপনাদের অনুরোধেই এটা আনা হয়েছে. ভিডিওটা দেখার পর নিজের থেকেই বেরিয়ে আসতেছে ইসলাম কখনো হার মানে না কোনো শক্তিরে, কেননা আল্লাহ সাহায্য এই মুসলিমদের উপরে সবসময় থাকে. সবসময় হ্যাঁ, তারা সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত হইতে কখনো হার মানে না. তো আমাদের একটা হাদিস ছিল এরকম যে উম্মতের একটা দল থাকবে যারা সবসময় হকের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং এই দলটা কখনোই কোনো বাতিল শক্তি কোনো বা এর
সামনে মাথা নোয়াবে না। এরা এই কিয়ামত পর্যন্ত এই শক্তিটা সবসময় জ্বলন্ত থাকবে এবং এরা সবসময় লড়তে থাকবে, সত্যের পথেই হকের লড়তে পথে থাকবে। লড়তে থাকবে। তো যে জিনিসটা আমরা লাস্ট 100 বছর ধরা যায়, যে আপনি যদি মানে লাস্ট 100 বছর বা 50 বছর আপনি লক্ষ্য করেন, যে একটা দল হকের পথে থাকার জন্য যতটুকু লড়াই করেছে, আমরা তো তার আগে দেখি নাই বা শুনিও না। তার আগে 1400 বছর বা 1300 বছর কি হয়েছে জানি না। গত 100 বছর যদি ধরি, 100 বছরের ভেতরে শুধু তালেবান বা যে আফগানিস্তানের পরে পুরা 50 বছরের মতন যুদ্ধ চলছে সেখানে। তাদের কাছে খাওয়ার রুটি ছাড়া তো আর কোনো কিছু নেই। তাদের সৈন্যবাহিনী নেই, তাদের কমান্ডার এন্ড চিফস বা সেই ধরনের নেই, তাদের হাতিয়ার নেই। তারা কিন্তু সেই বিশ্বের শক্তিশালী দুইটা দেশের সাথে প্রায় 50 বছর যুদ্ধ করার পর এই গত বছর ওরা স্বাধীন হয়েছে এবং হক প্রতিষ্ঠিত করছে। তো এটা আসলে সত্যি একটা অসাধারণ মানে প্রজেজা ইসলামের জন্য, যে আল্লাহ হকের পথে থাকা লোকদের সবসময় সাহায্য করে। এবং এটা আমরা এটা এখনকার এটা যুগে, শুধু এই সময় না, আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি হ্যাঁ, সাল্লাম থেকে শুরু করেই কিন্তু আমাদের যেটা নবী যখন এই ইসলামের দাওয়াত দিত, ইসলাম প্রচার করতো বা এই বিষয়ে যখন আলোচনা করতো, তখন তো শক্তিশালী কোনো অস্ত্র ছিল না, অস্ত্র ছিল না। কোনো লোকবল ছিল না। মাত্র ৩ থেকে প্রথম একজন খলিফাকে নিয়ে শুরু করে আবু বকর সিদ্দিক হ্যাঁ, সাহেব। আবু বকর সিদ্দিক দিয়ে শুরু করে তো এবং শুরু থেকেই কিন্তু সেই যুদ্ধ, যে মানে আমাদেরকে বলা হয় যে যদি আমরা যুদ্ধ না করতাম তাহলে কিন্তু আমরা হয় দুনিয়ার যে আরামায়েশ আছে এতে ডুবে গিয়ে আল্লাহরে ভুলে যেতাম। এটা কিন্তু আল্লাহ পাকই হ্যাঁ, আমাদের পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষা কিন্তু করার আমরা জন্য দেখে। আল্লাহ পাক তো দেখে, আমাদের সাথে সবসময় থাকে, সবসময় সবসময় থাকে, আছে। সবসময় আছে, নতুবা আমরা কিন্তু বিজয়ী হতে পারতাম না বিজয় হতে কোথাও। পারতাম না। তো এটা হচ্ছে মূল কথা, যে আল্লাহ হকের পথে যারা থাকে তাদের সাথে সবসময় থাকে। আমরা চেষ্টা করব সেই হকের পথের সঙ্গী যারা আছে তাদেরকে মেনে চলার বা তাদের দেখানো পথে অনুসরণ করার। আমাদের সেই তৌফিক দান করুক, আমরা সেই দোয়াই করি। আর আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে, মুফতি তারিক মসজিদের অনেকগুলো ভিডিও নিয়ে আমরা রিয়াকশন দিছি। আগের ভিডিওগুলো একটু দেখে নেবেন ভাইজান, যারা দেখতেছেন ভিডিওগুলো। এই ভিডিওটা যারা দেখতেছেন তারা অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন, এগুলো অনেক ভালো ভিডিও। কেননা বাছাইকৃত যারা দর্শক এর আগে দেখছে তারাই কিন্তু রিকমেন্ড করে যে ভাই এই ভিডিওটা দেখেন। এই ভিডিও নিয়েই আমরা কিন্তু মানে রিয়াকশন দেই। তো আপনাদের কমেন্টের হ্যাঁ, নির্বাচিত ভিডিওগুলোই কিন্তু আমরা আমরা রিয়াকশন দেই। রিয়াকশন দেই, আপনাদের সাথে পাশাপাশি কিন্তু আমরাও শিখতেছি বা শিখতেছি, আমরাও জানতেছি, কিন্তু এটার চেষ্টা করতেছি চেষ্টা যেন আমরা করতেছি, ভালোভাবে আমাদেরও বিষয়টা আলোচনা করতে পারি। আলোচনা করতে পারি। সেটাই। তো সেটাই আর কি। তো তারিক মাসুদ ছাড়াও অন্যান্য অনেকগুলো আপনারা বেশি ব্লগার বেশি কমেন্ট করবেন কোন ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে চান, দেখতে চাচ্ছেন, আর আমাদের সাথে থাকবেন। এবং ইন্ডিয়ান যারা যে ভাইরা দেখতেছেন আমাদের ভিডিওগুলো তারাও রিকমেন্ড করবেন, এবং যারা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান যে ভাইরা আছেন যারাই আমাদের ভিডিওগুলো দেখতেছেন অবশ্যই রিকমেন্ড করবেন কোন ভিডিওগুলো নিয়ে আমরা রিয়াকশন দিব। তাহলে সেই ভিডিওগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা হাজির হয়ে যাব। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। তো আল্লাহ হাফিজ। আল্লাহ হাফেজ।